بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں بلکہ والدین کو اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ جن بچوں کو پال پوس کر بالکل ایک نرم و نازک پھول کی طرح پروان چڑھایا جائے اور پھر سسرال جاتے ہی ان کے نصیب ایسا پلٹا کھائیں کہ وہی پھل مرجھا کر بکھر جائیں، یہی وقت ہوتا ہے جو اذیت ناک ہوتا ہے، اور کئی والدین اس وقت سے ڈرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ساجد کے ساتھ بھی ہوا، جب اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس نیت سے بڑے گھر میں بیاہ کر بھیجا کہ وہاں جا کر اس کی بچی کو غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ خوش و خرم زندگی گزارے گی۔ وہ غریب ہوتے ہوئے بھی دنیا کی ہر قیمتی چیز اپنی بیٹی کو خرید کر دے چکا تھا، بس نہ خرید کر دے سکا تو اپنی بچی کا نصیب۔ ماریا دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلی پھیرتی ستائشی نظروں سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دلہن بن کر اس پر خوب رنگ روپ آیا تھا کہ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ماریا نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ کون ہے، اندر آ جائیے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں میں موجود پھولوں کے گجرے کو ٹھیک کرنے لگی کہ تبھی دروازہ کھلا اور ساجد اندر آیا۔ جیسے ہی ماریا کی نظر اپنے ابا پر پڑی تو وہ فوراً اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی بیٹی کو یوں دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں دیتا آگے بڑھا، کچھ سوچتا رہ گیا کہ کاش آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ساجد نے آ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور پھر اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگا کہ دیکھ بیٹی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایک پل کو بھی تجھے اپنی نظروں سے جدا نہ کرتا، ہمیشہ تجھے اس گھر کی رانی بنا کر رکھتا۔ تو میرے اس گھر کی رونق ہے، تیرے ابا کی سانسیں ہی گویا اس گھر میں گونجتی تیری کلکاریوں سے چل رہی ہیں، مگر یہی دنیا کا دستور ہے، بچیاں تو پیدا ہوتے ہی پرائی امانت ہوتی ہیں۔ ساجد کی بات سن کر مریم کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر ساجد اس کے آنسو صاف کر کے بولا، نہ رو پگلی، میری شہزادی بیٹی، میری شہزادی بیٹی روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اگر آج تیری ماں زندہ ہوتی تو تجھے وہ یہ بات بتاتی، مگر چونکہ میں ہی تیرا باپ اور تیری ماں ہوں، اس لیے اتنا کہوں گا کہ میری لاج رکھنا، اپنی ماں کی محبت اور باپ کا مان اپنے سسرال میں یوں ہی برقرار رکھنا۔ کبھی بھی وہ نوبت مت آنے دینا کہ کوئی تمہیں دیکھ کر تمہاری مرحوم ماں کی تربیت پر انگلی اٹھائے۔ باپ کی نصیحت امیز باتیں سن کر مریم نے اپنے ہاتھ میں اپنے ابا کا ہاتھ تھاما اور بھرپور یقین دلاتے ہوئے بولی کہ ابا آپ فکر مت کریں، میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ مریم نے اپنے ابا کو دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا نے اس کا گھر بسانے کے لیے کس قدر محنت مشقت اٹھائی ہے۔ ماریا کا تعلق ایک متوسط ترین طبقے سے تھا۔ وہ غریب باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کی پیدائش کے بعد کئی روز تک تو اس کا چہرہ ہی کسی کو نہیں دکھایا گیا تھا۔ بڑی بزرگ عورتیں کہتی تھیں کہ ماریا کا چہرہ ڈھک کر رکھو، یہ نہ ہو کہ بچی کو کسی کی نظر لگ جائے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ ماریا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اسے اپنے ماں باپ کی محبت بھی بے انتہا ملی تھی۔ ماریا کے والد کے پاس چھوٹی سی زمین تھی جہاں پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، مگر جیسے جیسے ماریا بڑی ہوئی تو خرچے بھی بڑھنے لگے۔ اس نے ماریا کو پڑھایا لکھایا۔ خرچ پورے کرنے کی خاطر ماریا کے ابا نے ساتھ نوکری بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا، جس کے بعد اس کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہونے لگی۔ ماریا جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے ساتھ ہی اس کے باپ نے اس کے لیے جہیز بنانا بھی شروع کر دیا۔ ماریا منع کرتی کہ ابا میں جہیز لے کر نہیں جاؤں گی، مگر ساجد کہتا کہ نہیں بیٹیا، میں چاہتا ہوں کہ سسرال میں تجھے ڈھیروں خوشیاں ملیں۔ تو اپنے ماں باپ کے گھر سے جب اگلے گھر کو جائے تو کوئی تجھے اونچی آواز میں بات تک کرنے والا نہ ملے۔ میں سب کے منہ بند کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تجھے بہت سارا جہیز دوں گا۔ ماریا کے والد نے کیسی مشقتیں اٹھا کر اپنی بچی کو جہیز دیا تھا، یہ سب مریم سے ڈھکا چھپا نہ تھا۔ وہیں ساجد کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بچی کی شادی ایک اچھے اور بڑے گھرانے میں کرے گا۔ جو مصیبتیں اور مشکلات اسے یہاں دیکھنی پڑی ہیں، ساجد نہیں چاہتا تھا کہ سسرال جا کر اس کی بیٹی کو یوں ہی تنگی دیکھنی پڑے۔ گاؤں میں چودھری کے بیٹے کی شادی تھی، جس میں پورے گاؤں کو مدعو کیا گیا تھا۔ آج تک ماریا گھر سے باہر کسی بھی شادی پر نہیں گئی تھی۔ اس مرتبہ صرف ساجد نے ہی جانا تھا، مگر ماریا کا دل چاہا کہ وہ بھی چودھری کی شادی پر جائے، لوگوں سے ملے۔ جب اس نے جھجکتے ہوئے اس بارے میں ساجد سے ذکر کیا
تو پہلے تو ساجد نے منع کر دیا، مگر جب اپنی بچی کی اداس ہوتی شکل دیکھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا۔ چودھری کے بیٹے کی شادی تھی، ساجد اور ماریا وہاں پہنچ چکے تھے۔ بلا شبہ ماریا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کے کپڑے اور جیولری بہت مہنگی تھی۔ وہاں پر موجود کتنی ہی لڑکوں کی مائیں اسے دیکھ کر گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے، اور اس کا باپ کرتا کیا ہے۔ وہاں پر سبھی بڑے گھرانوں سے آئے لوگ تو اس کو نہیں جانتے تھے، مگر جب گاؤں کی عورت سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تو ساجد میاں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اسی شادی میں موجود ایک خاتون کو ماریا اس قدر پسند آئی کہ اس نے سوچ لیا کہ میرے گھر کی بہو بنے گی تو بس ماریا ہی بنے گی۔ اگلے ہی روز وہ رشتہ لے کر ساجد کے گھر پہنچ چکی تھی۔ ساجد نے جب غیر شناسہ لوگوں کو اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً منع کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا، بھلا کیسے میں غیر لوگوں کو اپنی بچی کی ذمہ داری سونپ دوں۔ میری بچی مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مگر جب وہ بار بار ساجد کے گھر آنے لگے اور جب ساجد کو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے لیے تو لڑکیوں کی کمی بھی نہیں ہے، یہ تو ماریا کا اخلاق اور صورت ہے جس کے پیچھے وہ خاتون ساجد کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، تو ساجد بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتا تو کیا گارنٹی تھی کہ دوبارہ اتنے اچھے گھر سے اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آتا۔ یہی سوچ کر اس نے ہاں کر دی۔ ماریا سے بھی سب سے پہلے اس کی رضامندی جانی، مگر ماریا نے بھی یہی کہا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، لڑکے والوں نے منع بھی کیا کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، مگر اس کے باوجود اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر جہیز ساجد نے خرید کر اپنی بچی کو دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکے والے بارات لے کر وہاں پر آ چکے تھے۔ نکاح کے بعد ماریا اپنے ابا کے گھر سے رخصت ہونے لگی تو اپنے ابا کے سینے لگ کر کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، مگر یہی تو دنیا کا قانون تھا۔ ساجد نے گہری سانس خارج کی اور اپنی بچی کو ڈھیروں دعائیں دے کر شیراز کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کی بچی اپنے سسرال میں جا کر بہت خوش رہے گی، اسے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہی دعا کرتا رہا کہ خدا میری بچی کو اتنی خوشیاں دیں کہ وہ تو میکے کا دروازہ تک بھول جائے۔ وہیں ماریا بھی دل ہی دل میں کئی خواب سجائے گاؤں کی بستیوں سے نکل کر شہر میں آ چکی تھی، جہاں بڑی بڑی بلڈنگز اور گھر تھے، ہر سو چہل پہل تھی۔ وہیں ایک کالونی میں اس کا محل نما گھر موجود تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی سے اتری اور اپنے شوہر شیراز کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہوئی تو اس سے پہلے کہ اس کی نظریں اس گھر کو ستائشی نظروں سے دیکھتی، اس کا دھیان گھر کے ایک جانب پڑے ہوئے سامان کی طرف گیا۔ اس کے وجود کو تو جیسے ایک جھٹکا سا لگا تھا، کیونکہ یہ سارا سامان اس کے جہیز کا سامان تھا، جو کہ اس گھر کے صحن میں ایک کونے میں گرا پڑا تھا۔ فرنیچر اور کانچ کے برتن تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، سامان یوں پڑا تھا گویا کہ کچرا ہو۔ یہ سب دیکھ کر ماریا کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی ماریا کی ساس اس کی نظریں بھانپ چکی تھیں۔ اگلے ہی پل انتہائی مغرورانہ انداز میں کہنے لگی کہ ارے ریحانہ، تمہیں میں نے کہا تھا کہ یہ کچرا سمیٹو، ایسا سستا اور گھٹیا سامان ہم اپنے گھر میں نہیں رکھتے، چاہے تو کسی غریب کو دے دو یا پھر خود اپنے گھر لے جاؤ، مگر 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ سامان مجھے یہاں پر دوبارہ نظر نہ آئے۔ ماریا کے سارے خواب تو وہیں پر چکنا چور ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس کے ابا نے 1 روپیہ جوڑ کر یہ سامان اس کی خاطر خریدا تھا اور یہاں اسے اس حالت میں رکھا گیا تھا۔ شیراز اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جانے لگا، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس سامان کے پاس آئی تھی، سامان کو دیکھ کر رونے لگی، ٹوٹے ہوئے سامان کو اٹھانے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میرے کمرے میں یہی سامان رہے گا، یہ میرے ابا کی خون پسینے کی محنت تھی، انہوں نے میرے لیے دیا تھا۔ وہاں پر لڑکے والوں کے کئی خاندان کی عورتیں موجود تھیں۔ سب کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو جہیز کا سامان تھا اور اس کا یہ حشر کیا گیا ہے تو سب چہمنگویاں کرنے لگے۔ مجبوراً لوگوں کی باتیں سن کر شیراز کی ماں نے وہ فرنیچر اپنے بیٹے کے کمرے میں ٹھیک کروایا، مگر اسی کے ساتھ ہی اس نے شیراز کے کان بھی بھر دیے تھے کہ اس لڑکی کو آئے ہوئے ابھی چند منٹ نہیں ہوئے اور آتے ہی فساد برپا کر دیا۔ شیراز جو ماریا کی حسن پر جیسے فدا ہوتا جا رہا تھا، اسے تو ہر سو ماریا ہی ماریا دکھائی دے رہی تھی، مگر جب اس نے اپنی عزت پر بنتی دیکھی اور ماریا کو یوں زبان چلاتے دیکھا تو وہ غصے میں آ چکا تھا۔ ماریا اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب شیراز بڑے ہی غصے سے کمرے میں آیا اور آتے ہی اس نے لڑنا شروع کر دیا
کہ آخر تم نے سب کے سامنے اس حقیر سے سامان کی خاطر میری ماں کی بے عزتی کیوں کی؟ ارے اتنا سستا سا سامان ہم لوگ اپنے گھر میں نہیں رکھتے، دیکھو اس گھر کو کیسے زیب و آرائش سے سجایا ہوا ہے۔ تبھی تو کہا تھا تمہارے باپ کو کہ ہمیں سامان مت دیں، ہم خود خرید لیں گے، کیونکہ جانتے تھے کہ ہمارے شایان شان وہ کبھی بھی جہیز نہیں دے سکتے، مگر اب تمہاری وجہ سے ہمارے پورے خاندان میں بے عزتی ہو چکی ہے۔ شیراز وہیں پر بپھر کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ ماریا تو سہم کر ایک جانب ہو چکی تھی۔ اسے تو اس طرح کے لہجوں کی عادت ہی نہ تھی، اور پہلی رات ہی اس کا شوہر اسے جھگڑنے لگا تھا۔ وہ رونے لگی، مگر شیراز نے اسے پھر ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور وہ وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہیں دوسری جانب ساجد صبح صبح اٹھا اور بازار جا کر اپنی جانب سے بہترین ناشتہ پیک کروایا کہ وہ یہ ناشتہ صبح صبح اپنی بیٹی کے سسرال جا کر دے کر آئے گا۔ جب وہ سامان لے کر اپنی بیٹی کے سسرال پہنچا تو اسے اپنی بیٹی کو دیا ہوا سامان صحن کے کونے میں یوں ہی ٹوٹا پھوٹا ملا۔ اس کا دل بھی 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ سامنے سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ جب ساجد وہاں پہنچا سب سے ملا اور شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ معذرت خواہ ہوں، مجھے آتے ہوئے دیری ہو گئی، میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ جب ناشتے کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں تیل میں تلی ہوئی پوریاں اور حلوہ، ساتھ پائے کا سالن تھا اور اسی طرح دیگر لوازمات، جسے دیکھ کر شیراز نے تو فوراً کھانا جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ کتنی بدبو آ رہی ہے، نہ جانے کیسے گندے تیل میں ان چیزوں کو فرائی کیا گیا ہے، ہم لوگ اتنا بھاری ناشتہ نہیں کرتے، بلا وجہ ہی آپ یہ سب کچھ اٹھا کر لے آئے ہیں۔ ساجد تو شرمندہ ہو کر رہ چکا تھا، اسے تو کسی نے ناشتے تک کا نہیں پوچھا۔ وہیں جب مریم نے اپنے ابا کو وہاں پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے کو کہا تو ساجد نے منع کر دیا۔ وہ تو پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے دیے سامان کو یوں کیوں رکھا گیا ہے، مگر پھر گہری سانس خارج کر کے یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سامان میری بیٹی کو بھی پسند نہ آیا ہو، اس لیے اس نے ہی باہر رکھوا دیا ہو۔ وہ جو طور طریقہ دیکھ کر آیا تھا، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب وہاں پر اس کی بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ شام کو شیراز کے ساتھ ماریا وہاں پر آئی تھی، مگر تنگ گلیوں اور جگہ کو دیکھ کر شیراز منہ چڑھانے لگا، جو کہ ساجد سے ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ اس کی بیٹی بڑی ہی خوشی کے ساتھ اس کے گھر میں آئے گی، اس کے چہرے پر ایک رونق ہوگی، مگر جب اس نے اپنی بیٹی کا زرد پڑا چہرہ دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کی بیٹی روتی رہی ہو، وہ وہاں پر خوش نہیں بلکہ تنگ ہو چکی ہو۔ اس نے اپنی بچی سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر ماریا مسکرا کر ہر بات کو ٹال دیتی۔ وہ تو یہی دعا کرتا رہا کہ وہ جیسا سوچ رہا ہے ویسا نہ ہو، اس کی بیٹی اپنے سسرال میں خوش ہو۔ مگر ایک روز ماریا نے روتے ہوئے ساجد کو فون کیا، وہ بہت رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، میں مزید یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ ساجد کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس نے وہیں پر فیکٹری سے چھٹی لی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے سسرال پہنچا۔ اس کی بچی بے تحاشا رو رہی تھی، اس کے ماتھے پر نیل کا نشان تھا جیسے اسے مارا گیا ہو، اس کے ہاتھ بھی سوجے ہوئے تھے۔ وہ تو غصے سے بپھر اٹھا تھا، گھر کے اندر گیا اور جا کر اپنی بیٹی کی ساس سے کہنے لگا کہ آپ تو بڑے چاہوں سے میری بیٹی کو بیاہ کر لے کر آئی تھیں، مگر اب کیا ہو گیا جو اب آپ اپنے وعدوں سے یوں پھر گئیں؟ آخر کیوں میری بچی کے ساتھ یہ سلوک رکھا جا رہا ہے؟ وہیں ساس تو فوراً ہاتھ جھاڑ کر بولی کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، نہ ہی تمہاری اوقات ہے کہ میرے سامنے بولو، یہ دونوں تو میاں بیوی کے مسئلے مسائل ہیں، اگر آپ کی بیٹی ایسی ہے کہ اپنے میاں بیوی کے مسائل اپنے ابا کو بتائے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، آپ کی تربیت میں کھوٹ ہے۔ شیراز بھی وہاں آ چکا تھا، کہنے لگا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر گئے تو یہ بھول جائیے گا کہ میں اسے واپس لے کر آؤں گا، بلکہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے پاس ہی رہے گی۔ یہ ساری باتیں سن کر تو ساجد لرزا تھا، پھر کہنے لگا کہ اگر آپ کا بیٹا میری بیٹی کے ساتھ خوش نہیں تھا تو کیوں آ کر منتے ترلے کر کے میری بچی کو لے کر گئیں؟ کم از کم میری معصوم بچی کی زندگی تو برباد نہ کرتی۔ اتنا کہہ کر ساجد باہر نکلا، ماریا صحن میں ہی کھڑی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں، مگر ان 2 ماہ میں میرا شوہر مجھ سے بہت برا رویہ رکھ رہا ہے۔ شادی کے 2 دن بعد ہی اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ تو سگریٹ بھی پیتا ہے اور شراب بھی، کوئی اسے منع نہیں کرتا، اور یوں نشے میں دھت مجھے مارتا ہے، کہتا ہے تیری وجہ سے میرے دوستوں میں بہت بے عزتی ہوتی ہے، وہ مجھ سے میرے سسر کا کاروبار پوچھتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، اور اب میں ان کو کیا بتاؤں؟
کہ وہ ایک عام سے گاؤں میں رہنے والا غریب سا شخص ہے۔ اس کے بعد ماریا روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں مزید یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر ساجد کا بس چلتا تو وہ وہیں سے اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا، مگر اس نے گہری سانس خارج کر کے اپنی بچی کو کندھوں سے تھاما اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا کہ نہیں میری بیٹی، اب یہی تیرا گھر ہے اور اب تم نے یہیں پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو بھی مسئلے مسائل ہیں تم یہیں رہ کر حل کرو، ان مسئلوں کو سلجھاؤ، شوہر کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کرو، وہیں ساس کا دل جیتو، تمہاری یہ نیکیاں ہی تمہارے شوہر اور ساس کو بدل دیں گی۔ اس نے بڑے ہی احسن طریقے سے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا۔ وہیں ماریا بھی سمجھ چکی تھی کہ اسے یہیں رہ کر اپنے گھر کو سنبھالنا ہے۔ اگر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور شراز بھی اسے لینے نہ آیا تو نوبت طلاق تک جا سکتی ہے، اور پھر طلاق یافتہ لڑکی میں تو ہیرے بھی جڑے ہوں تو لوگ اسے کولوں کے دام ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بات ساجد بھی جانتا تھا۔ وہ اپنے گھر واپس آ چکا تھا، مگر اسے کسی پل بھی چین نہیں تھا۔ اپنی بچی کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا۔ وہیں جب بھی وہ اپنی بچی کو فون کرتا تو اس کی روتی سسکتی آواز ہی سنتا۔ وہاں پر ماریا کے ساتھ بڑا ہی برا رویہ رکھا جا رہا تھا۔ وہ تو غریب تھا، اس کی کوئی سننے والا نہ تھا، رو رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کرتا رہتا۔ پھر ایک روز چودھری کے ہاں چلا گیا۔ چودھری صاحب جانتے تھے کہ ساجد کی بیٹی کی شادی ان کے ہی ہاں ایک رشتہ دار کے ہاں ہوئی ہے۔ چودھری صاحب اخلاق کے اچھے تھے۔ ساجد ان کے پاس گیا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ اپنے ان فلاں رشتہ داروں کو سمجھائیں کہ میری بیٹی کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھیں، وہ میری بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں اور اب اسے غریب ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو وہ میری بچی کو بیاہ کر ہی کیوں لے کر گئے؟ یہ باتیں سن کر چودھری بولا کہ میں تو سمجھا دوں گا انہیں، کہہ بھی دوں گا، مگر وہ چند روز بعد ایک مرتبہ پھر وہی طریقہ اپنا لیں گے، تو بہتر ہے کہ ان کی ہدایت کی دعا کرو۔ میری مانو تو عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ چلے جاؤ، خدا کے حضور دعا کرو کہ وہ تمہاری بچی کے سسرال والوں کو ہدایت دے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ ساجد جو بڑا ہی دل برداشتہ تھا، اس کے دل میں ایک امید جاگی۔ وہ واپس گھر آ چکا تھا۔ ماریا ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکے، مگر اس کا شوہر اس سے اپنے حقوق تو پورے کروا رہا تھا، مگر اسے نہ ہی محبت دے رہا تھا اور نہ ہی عزت۔ وہ جب بھی کوئی محبت بھری بات اپنے شوہر سے کرنا چاہتی، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتی، تو وہ فوراً جھٹک کر کہتا کہ دور رہ مجھ سے، بیوی بن کر آئی ہے تو صرف بیوی بن کر رہ، اس سے زائد مجھ سے امید مت رکھنا، غریب گھر کی لڑکی۔ اپنی بچی کی دن بدن خراب ہوتی حالت دیکھ کر ساجد نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی زمین کو بیچا اور بیچ کر پیسے اکٹھے کیے جانے سے پہلے اپنی بچی سے ملا اور پھر سعودیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں بلکہ کامل یقین تھا کہ وہ جب وہاں جا کر دعا کرے گا تو اس کی بچی کا نصیب بدل جائے گا، اس کے سسرال والے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے لگیں گے۔ وہ سعودیہ پہنچا اور ایک ہوٹل میں اپنے لیے کمرہ بک کروایا۔ اس کے پاس وہاں کا تو کوئی نمبر نہیں تھا، مگر ہوٹل کے ریسیپشن پر موجود ٹیلی فون سے اپنی بچی کو کال کر کے اپنی کیفیت کے بارے میں ضرور بتایا تھا اور کہا کہ جب تک وہ یہاں ہے وہ اسی نمبر سے اس سے بات کیا کرے گا۔ اگلے ہی روز جمعرات تھی۔ وہ سارا دن حرم شریف میں رہا، عبادت اور مناجات میں مصروف رہا۔ جمعے کی رات تھی، وہ ساری رات حرم شریف میں موجود تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی بچی کے لیے دعا کرتا رہا کہ میرے رب میری بیٹی کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ بے شک آزمائشیں آتی جاتی رہتی ہیں، مگر میں نے اپنی بچی کو جس قدر محبت سے پالا اب وہ اتنی ہی تکلیف میں ہے۔ میری بچی کے شوہر کو ہدایت دے، وہ میری بچی کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیں۔ ساری رات وہ روتا رہا۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے غلاف کعبہ کو بوسہ دیا اور پھر گہری سانس خارج کر کے اس امید پر ہوٹل کی جانب آیا، اس کی دعائیں اس کا رب ضرور پوری کرے گا۔ اس نے تو اپنے رب سے جائز حاجت ہی طلب کی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں آیا اور اپنے ہی دھیان میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو ریسیپشن پر موجود لڑکے نے اسے آواز دی۔ ساجد حیران ہوا تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ کل شام سے مسلسل آپ کے دیے نمبر سے کالز آ رہی ہیں، بار بار کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر آپ کل شام کے اب واپس آ رہے ہیں۔ ساجد کو خبر تھی کہ ہو نہ ہو کہ اس کی بیٹی ہی ہوگی، کیونکہ اور تو کوئی اس نمبر کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے کہ خدا خیر کرے، اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اس نے جب فون کان کے ساتھ لگایا اور جو بات اس کی بیٹی نے بتائی
وہ تو غش کھا کر گر چکا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت یوں بدل چکی ہے۔ ماریا فون پر بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ ابا، رب نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ کل دن کے وقت میری ساس کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترنے لگی کہ اچانک انہیں چکر آ گئے۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ میں نے انہیں تھاما۔ میں انہیں تو بچا چکی تھی مگر میں خود سیڑھیوں سے گر گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے کوئی گہری چوٹیں نہیں آئیں، مگر یوں میری خراب حالت دیکھ کر میری ساس مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں تو ٹھیک ہو گئی مگر ساس کی دماغ کی نس پھٹ چکی تھی۔ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی تھا۔ خدا کا کرم تھا کہ وہ خون ان کے کان کے راستے باہر آتا رہا۔ ان کا اور میرا بلڈ گروپ ایک تھا۔ میں نے نیکی جانتے ہوئے انہیں اپنا خون دیا، جس سے ساس کی طبیعت بحال ہوئی تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ آج صبح ہی انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ وہیں شیراز بھی اپنی ماں کا بدلتا رویہ اور محبت دیکھ کر میرے ساتھ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ نہ صرف شوہر بلکہ ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگی ہے اور بولے کہ تمہارے والد واپس آئے تو ہم ان سے بھی معذرت کریں گے۔ جانے انجانے میں دولت کے نشے میں ہم نے ان کے ساتھ بڑا ہی برا رویہ رکھا۔ ساجد وہیں پر سجدے میں گر چکا تھا، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ جب وہ واپس آیا تو ایئرپورٹ پر نہ صرف اس کی بیٹی بلکہ بیٹی کے سسرال والے بھی موجود تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کیونکہ اس کی بچی کے چہرے پر جو خوشیاں وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے مل چکی تھیں۔ بے شک والدین اپنی اولاد کے لیے نصیب نہیں خرید سکتے، مگر والدین کی دعائیں اتنا اثر رکھتی ہیں کہ ہمارا رب کبھی بھی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔